قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الی ان قال وقوله فاتخذت من دونهم حجابا ای استترت منهم وتبارت، یعنی وہ چھپ گئیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو اس لیے محفوظ مقام پہ چلی گئی، پردے والے مقام میں۔ فارسل اللہ تعالیٰ الیہا جبریل علیہ السلام فتمثل لها بشرا سویا، بشرا سویا معنی علی صورت انسان تام کامل، یعنی ایک صحیح انسان کامل کی شکل میں۔ قال مجاہد والضحاک وقتادہ وابن جریج ووہب بن منبہ والسدی فارسلنا الیہا روحنا یعنی جبریل علیہ السلام۔ وهذا الذي قالوه وظاہر القرآن، ظاہر قرآن میں بھی روح جو لقب ہے وہ حضرت جبرائیل کا ہی ہے۔ فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح کا لقب کیوں دیا گیا؟ اور کسی فرشتے کو یہ لقب نہیں ملا تو حضرت جبریل کا یہ لقب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ جیسے روح کے بغیر زندگی نہیں ہے، ایمان کے بغیر بھی کوئی سلامتی نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل چونکہ قرآن لاتے تھے تو قرآن ہماری حیات معنوی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو روح کا لقب دیا گیا۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھی فرمایا ہے کہ اوحینا الیک روحا من امر، کیونکہ قرآن بھی روح ہے۔ جن کا قرآن سے تعلق ہے، جن کو قرآن پاک سے محبت ہے، قرآن کے احکام اوامر و نواہی کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے وہ حیات حقیقی اور اخروی کا باعث ہے۔ یہ روح تو حیات دنیاوی تک ہے، نکل گئی تو ختم ہو گئی، لیکن قرآن ایک ایسا روح ہے کہ جو ہمارے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہو، اس لیے ان کا لقب ہے روح الامین۔ وقال ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس عن ابی العالیۃ عن ابی بن کعب قال ان روح عیسیٰ علیہ السلام من جملۃ الارواح التي اخذ علیہ الاحد فی زمان آدم علیہ السلام وهو الذي تمثل لها بشرا سویا۔ کہتے ہیں کہ روح عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے جملہ ارواح سے۔ جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں عہد لیا گیا تو وہی جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں ہے، یعنی روح عیسیٰ علیہ السلام کا روح انسان کی شکل میں آیا۔ فحملت الذی خاطبها وحل فی فیہا، تو انہوں نے خطاب بھی کیا اور آپ کے منہ کے اندر پھونک بھی ماری۔ وہذا فی غایۃ الغرابۃ والنکارہ، فضل کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے تو وہ کیسے شکل بن کے آ گئے؟ تو یہ اسرائیلی روایات ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ قالت ان، اصل قول وہی ہے کہ جبریل آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا لما تبدی لها الملک فی صورت بشر وہی فی مکان منفرد وبینہا وبین قومہا حجاب۔ اب جب وہ صورت انسان کے اندر فرشتہ آیا اور یہ اکیلے مکان میں تھی اور اپنے اور قوم کے درمیان میں بھی پردہ تھا، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا میرے ساتھ کیا ہوا۔ خافت وظنت انہ یریدها علی نفسها، وہ ڈر گئی کہ نعوذ باللہ یہ نوجوان شاید میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ فقالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے ان کنت تخاف اللہ تذکیرا لہ باللہ، وہ اللہ کا نام لے کے پناہ پکڑی اور اس کو اللہ کے نام سے ڈرایا۔ وَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ فِي الدَّفْعِ أَنْ يَكُونَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ فَخَفَّفَتْهُ أَوَّلًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تو طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگی، اس کو اللہ کے نام سے ڈرایا کہ کوئی ایسی زیادتی نہ کریں۔ قال ابن جریر حدثني ابو قریب حدثنا ابو بکر عاصم قال قال ابو وائل وذكر قصة مريم فقالت قد علمت ان التقي ذو ناحية حين قالت، کیونکہ بی بی سمجھتی تھی کہ اگر وہ پرہیزگار ہے، صاف بات ہے پرہیزگار تو ان چیزوں سے بچتے ہیں۔
انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک فقال له الملك مجيبا لها ومزيدا لما حصل عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك. اب اللہ کے فرشتے نے جواب دیا تھا کہ اس کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ یہ سمجھ رہی تھی نعوذ باللہ کہ میرے یعنی اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. اے باسنی اللہ الیک ویقال انہا لما ذکرت الرحمن انتفض جبریل فرقا وعاد الی حیتہ. کہتے ہیں کہ جب بی بی نے اللہ کے نام سے رحمان کے نام سے پناہ مانگی تو جبریل کانپ گئے. وقال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. ہاکذا قرأ ابو عمرو بن العلاء احد مشہوری القراء. لیہب لک او لیہب لک دونوں قرأتیں ہیں. وقل القراءتین لہ وجہ حسن ومعنى صحیح وکل تستلزم. دونوں قرأتیں ٹھیک ہیں. قالت انا یکون لی غلام اے فتعجبت مریم من ھذا. بی بی مریم کو تعجب ہوا کہ مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا. وقالت کیف یکون لی غلام علی ای صفۃ یوجد ھذا الغلام منی ولست بذات زوج ولا يتصور منی الفجور. کہ مجھ سے کیسے لڑکا ہوگا، نہ تو میرا خاوند ہے نہ میری شادی ہے، اور نہ نعوذ باللہ میں کو بد کردار عورت ہوں کہ کسی سے میں حاصل کر لوں گی. وَلِهَذَا قَالَتْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. وَالْبَغْيُ هِيَ الزَّانِيَةُ کہ نہ تو مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ نعوذ باللہ میں کوئی زانی عورت ہوں. فَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ مَهْرِ الْبَغْيِ. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ زنا کی اجرت لینا جو ہے وہ حرام ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين فقال الملك مجيبا لها ما سالت ان الله قد قال انه سيوجد منك غلام من لم يكن لك بعل. تیرے رب کا فرمان ہے کہ وہ تجھ سے اولاد پیدا کریں گے چاہے تیرا خاوند نہ بھی ہو، بغیر خاوند کے. ولا يوجد منك فاحشہ اور نہ ہو تم سے کوئی گناہ ہوگا. فإنه على ما يشاء قادر. وہ جس چیز پہ چاہیں قادر ہیں. بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہیں، بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کرنا چاہیں. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. لہذا قال نجعلہ آیۃ للناس. آیا کا معنی نشانی، اے دلالۃ وعلامۃ للناس علی قدرت بارئہم وخالقہم الذی نوع فی خلقہم وخلق اباہم آدم الذی نوع فی خلقہم. اس میں علامت ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ایمان لائیں کہ اللہ چاہتے ہیں تو مختلف طریقے سے اولاد مخلوق پیدا فرماتے ہیں. حضرت آدم کو من غیر ذکر ولا انثی بغیر کسی مرد اور عورت کے پیدا کیا. وخلق حوا من ذکر بلا انثی اور بی بی حوا کو مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا. وخلق بقیت الذریۃ من ذکر و انثی باقی اولاد جو ہے مرد اور عورت سے پیدا کی الا عیسیٰ. فإنه أوجده من أنثى بذلك اس کو عورت سے پیدا کیا بغیر کسی مرد کے. فتمت القسمۃ الرباعیۃ والدالۃ علی کمال قدرتہ. یہ چار نوع کی تخلیق ہے جس کی اللہ پاک کی قدرت کاملہ پہ دلالت کرتی ہے. فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ وقولہ ورحمۃ منا. اے نجل هذا الغلام رحمت من اللہ نبی من الانبیاء. اللہ کی رحمت سے یہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا. یدعو الی عبادت اللہ تعالی و توحیدہ کما قال تعالی فی الآیۃ الاخری اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین. دنیا و آخرت میں شان والے اور اللہ کے مقربین میں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وہ جھولے میں بھی بات کریں گے اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ صالحین میں ہوں گے. اے یدعو الی عباد ربہ فی مہدہ وکہولتہ. وہ بچپن میں یعنی ابھی جھولے میں ہوں گے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے. اسی طرح بڑھاپے میں بھی. قال ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبد الرحیم بن ابراہیم قال حدثنا مریم مروان قال حدثنا علاء بن الحارث الكوفي المجاهد قال قال مریم علیہ السلام كنت اذا خلوت حدثني عیسیٰ وكلمني وفي بطني
فرماتی ہیں کہ میں جب بیٹھی ہوتی تو میرے پیٹ میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے میرے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے. فَإِذَا كُنْتُ مَعَ النَّاسِ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَكَبَّرَ. اگر اور لوگ بیٹھے ہوتے پھر وہ میرے پیٹ میں تسبیح تکبیر کہتے رہتے تھے، میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. وَقَوْلُهُ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا يَأْتُونَ هَذَا مِن تَمَامِ كَلَامِ جبریل مریم. ہو سکتا ہے کہ یہ جبریل کی کلام ہو. يخبر أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدرته ومشيئته، کہ یہ فیصلہ ہو چکا اللہ کی تقدیر میں تو ہوگا. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مِنْ خَبْرِ اللَّهِ رَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حضور کو خبر دی کہ یہ فیصلہ میری تقدیر کا ہو چکا تھا. وَأَنَّهُ كَانَ بِهَذَا النَّفْخِ فِي فَرْجِهَا، کہ انہوں نے پھونک ماری. كما قال تعالى ومريم ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. قال والذي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال محمد النساء كان أمرا مقضيا أي إن الله قد أنزل على هذا وليس منه بد. اللہ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب وہ ہر حال میں ہوگا. واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحق غيره والله أعلم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا مريم أنها لما قالها جبريل ولله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله. جب جبریل نے بی بی سے بات کی تو اب بی بی بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو گئی. فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وجبريل ذلك نفخ في جيب الدريا، ان نے قمیص میں پھونک ماری. فنظرت النفخة، وہی پھونک جو تھی حتیٰ کہ ان کے فرج کے اندر پہنچی. حتیٰ ورد فی الفرج وحملت بالولد، حمل کا ذریعہ بن گئی بإذن اللہ. فلما حملت به ذاقت ذرعا، جب حمل ٹھہر گیا تو اب بھی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی. ولم تدر ماذا تقول للناس، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، وہ جانتی تھی کہ لوگ میری بات کہاں مانیں گے، اور وہ تو نعوذ باللہ مجھ بھی الزام لگائیں گے کہ بغیر مرد کے تمہاری اولاد کیسے ہو گئی. غیر ان افشى السر وذكر امرها لاختها امرأة زكريا، لیکن انہوں نے یہ راز جو ہے اپنی بہن سے ذکر کیا جو حضرت زکریہ کی بیوی تھی. وذلك ان زکریہ علیہ السلام کان قد سأل اللہ البرد فأجیب إلى ذلك فحملت امرأته، کیونکہ حضرت زکریہ نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی اور اس کی بیوی کو بھی حمل ٹھہرا. فدخلت علیہا مریم فقامت علیہا فاطمتها وقالت، اور اٹھی اور بیوی کو ملی جب تو انہوں نے کہا شاید یا مریم انی حبلا، انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھے حمل ہوا ہے. فقالا مریم انی، انہوں نے کہا بیوی صرف تمہیں نہیں مجھے بھی حمل ہو گیا ہے. فذكر اللہ شانہ وما کان من خبرها وکانوا بیت ایمان و تصدیق، وہ گھرانہ ایمان تصدیق کا گھرانہ. ثم قال امرأة زکریا بعد اذا واجهت مریم تجد الذی فی بطنها یسجد للذی فی بطن مریم. اس کے بعد جب بھی حضرت زکریا کی بیوی جو ہیں وہ بیوی مریم سے ملاقات ہوتی تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ اس کے آگے جھک رہا ہے جو بیوی مریم کے پیٹ میں ہے، یعنی یعظمہ یخضر، اس کی تعظیم کر رہا ہے. فإن السجود كان في ملة من السلام مشروعا، چونکہ آپ کی شریعت میں سجدہ کرنا جو ہے انسان کا جائز تھا. کما سجد یوسف ابواہ و اخوتہ، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے سجدہ کیا. وکما امر اللہ الملائکہ یسجدوا لآدم علیہ السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تکمیلا لتعظیم جلال الرب تبارک و تعالی. لیکن شریعت اسلام کے اندر جب حضور کی شریعت آئی تو سب سجدے ختم ہو گئے. اب ما سوا اللہ کے سجدے کے کسی کا سجدہ جائز نہیں، نہ کسی زندہ کا اور نہ کسی مردہ کا. قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال قرئ علی الحارث مسکین و اسماء اخبرنا عبد الرحمن قاسم قال قال مالک رحمہ اللہ بلغنی ان عیسیٰ بن مریم و یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ابنا خالہ، دونوں خالہ کے بیٹے تھے. وکان حملہما جمیعا معا، اور دونوں کا حمل ایک ہی وقت میں تھا. فبلغنی ان یحییٰ قال مریم انی اری ان ما فی بطنی یسجد لما فی بطنک،
انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تفضیل عیسیٰ علیہ السلام، اس سے حضرت عیسیٰ کی فضیلت ملتی ہے کہ ان اللہ جعلہ یحیی الموتیٰ ویبری الاکمہ والابرص، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے کہ مردہ کو بھی کہتے تھے وہ زندہ ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہ یبری الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھا اور برس والا بھی ان کے ہاتھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے۔ ثم اختلف المفسرون فی مدت حمل عیسیٰ علیہ السلام، اب ایک اختلاف ہے کہ بی بی مریم کتنا عرصہ تک حمل رہا۔ المشہور الجمہور حملت به 9 اشہر، مشہور بات یہی ہے کہ 9 مہینے۔ وقال اکرمہ 8 اشہر، قال لہذا لا یشهد 8 اشہر، کہ 8 مہینے تک حمل رہا۔ وقال ابن جریج اخبرنی المغیث بن عبد الله الثقفی سمع ابن عباس سئل عن حمل مریم فلم یکن الا ان حملت ووضعت، کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حمل ہوا اور فوراً ولادت بھی ہو گئی، لیکن یہ قول غیر صحیح ہے۔ وَكَانَ مَأْخُوذٌ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِهِ حَمْلَةٌ وَانْتَظِرَ مَكَانًا قَصِيًّا وَجَاءَ الْمَخَاضِ الْأُخْرَى فَالْفَاءُ وَإِنْ كَانَ التَّعْقِيبُ لیکن تعقیب كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، کہتے ہیں کہ اصل میں چونکہ لفظ آ گیا نا، حرف آ گیا فا کا، فَأَجَاءَ الْمَخَاض، تو یہ سمجھا گیا کہ شاید حمل ہونے کے فوراً بعد ولادت ہوگی، تو کہتے ہیں کہ فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کی تعقیب اس کے مرتبے کے مطابق، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ابھی فوراً تو نہیں ہے، اس میں مدت ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فَهَذِهِ التَّعْقِيبُ بِحَسْبِهَا، وقد ثبت في الصحيحين ان بين كل صفتين 40 يوما، کہ ہر صفت کے درمیان نطفہ پھر مضغہ علقہ پھر 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وقال تعالی ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة، اللہ پانی اتارتے ہیں تو اس کے بعد زمین سبز ہوتی، تو فوراً تو نہیں ہو جاتی نا۔ فالمشہور الظاہر واللہ علی کل شیء قدیر حملت به کما تحمل النساء باولادہن، ان کا حمل بھی اسی طرح تھا جیسے باقی عورتیں 9 مہینے کا حمل ہوتا ہے۔ ولہذا لما زاد مخائی الحمل بها وكان معه في المسجد ابن صالح من القعبة يخدم على بیت المقدس يقال له یوسف النجار، جب علامات حمل ظاہر ہونے لگی تو مسجد اقصی میں، جیسے یہ بھی مسجد میں خدمت کے لیے تھی، تو ایک شخص تھا، بڑا صالح شخص تھا، اور ان کے رشتہ دار بھی تھا یوسف نجار۔ فلما رأى ثقل بطنها وكبره كان ذلك من امرها، جب اس نے دیکھا کہ آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو نے کہا یہ کیا ہے مریم، تو یہ کیسے تم حاملہ ہو گئی؟ ثم صرف آیات من براءتها ونزاهتها ودینها وعبادتها، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنی پاک بات عورت، اتنی عابد زاہد، یہ کیسے ہوا؟ ثم تأمل ما هي فيه وجعل أمرها يجوز في فكره يوسف النفسي فحمل نفسه عن الله في القول، تو آخر وہ صبر کرتے کرتے برداشت نہ کر سکا اور بیوی مریم سے کہہ بیٹھے، فقال یا مریم انی سائلک عن لا تعجلی علی، میں تم سے ایک بات کرتا ہوں لیکن جلد بازی میں جواب نہ دینا، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ قالت وما ہوا، تو بی بی مریم نے پوچھا اچھا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، حل یکون قد شجر من غیر حب، کوئی درخت بغیر گٹھلی کے پیدا ہوا ہے؟ وحل یکون زرع من غیر بذر، اور کوئی کھیتی، کوئی دانہ، کوئی گندم بغیر بیج کے پیدا ہوا ہے؟ وحل یکون ولد من غیر حب، کیا کوئی باپ کے بغیر بھی بچہ ہوتا ہے؟ جیسے بیج ڈالو گے تو نکلے گا نا، تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ فقالت نعم، بی بی سمجھ گئی، وفہمت ما اشار الیہ، اما قولک هل يكون شجر من غیر حب وزرع من غیر بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غیر حب ولا بذر، تو بی بی مریم نے کہا اللہ کے بندے، جب اللہ نے پیدا کیا اس وقت تو کوئی بیج نہیں تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بیج کے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں، یہ تو بعد میں پھر بیج بننے شروع ہوئے نا۔
وَهَلْ يَكُونُ وَلَدٌ مِّن غَيْرِ أَبٍّ، انہوں نے کہا ہاں بالکل، ان اللہ تعالیٰ قد خلق آدم من غیر اب ولا ام، کہ اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی. فصدقها وسلم لها حالها فلما استشعرت مریم من قومها اتهامها بالغیبہ انتبذت منهم مکانا قصیا. اب بی بی کو ڈر تھا کہ قوم لازم اعتراض کرے گی تو دور مقام پہ چلی گئی. اے قاسیا منهم بعیدا عنهم لئلا تراها ولا يروها، تاکہ نہ ان کو پتہ لگے میں کہاں ہوں، نہ دیکھیں نہ اعتراض کریں. قال محمد بن عیسیٰ ما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغيير اللون. اب جب آپ کا پیٹ بھرنے لگا اور حیض کا خون بھی بند ہو گیا تو صاف بات ہے کہ عورت کا رنگ بھی بدلتا ہے. حتیٰ فتح لسانہ ما دخل اہل بیت ما دخل آل زکریا وشاع الحدیث فی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی. فقالوا انما صاحب یوسف لم یکن معه فی الکنیسۃ غیرہ، وہ کہنے لگے ایسے بہانے بنا رہی ہے، نعوذ باللہ کنیسے میں تو اس کے ساتھ یوسف النجار تھا، اسی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. وتوارد من الناس واتخذ من دونهم حجابا فلا يرى أحد ولا تراه فجاء المخاض إلى جذع النخلة واسترها وألجأ الطرف إلى جذع النخلة في المكان. تو بی بی کو جب درد ذہن نے مجبور کر دیا تو ایک کھجور کے ساتھ آ کے آپ بیٹھی. فقال اس کان شرقی محراب الذي تصلي فيه من بیت المقدس. وقال محمد ذهبت هاربا، دور چلی گئی. فلما كانت بين الشام وبلاد من ضربات طلق. وفي روایت ان وهب كان ذلك على 8 اميال من بیت المقدس. بیت المقدس سے یہ جگہ جو تھی 8 کلومیٹر پہ تھی، اسی کو بیت اللحم کہتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. قلت وقد تقدم في احاديث الاسراء من روایت النسائی رضی اللہ عنہ والبیہقی عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان ذلك بیت لحم واللہ اعلم. وهذا هو المشهور والذي تلقاه الناس بعض من بعض ولا يشك في النصارى انه ببيت اللحم وقد تلقاه الناس. حقیقت یہی جگہ تھی جہاں ولادت ہوئی. وقوله تعالی اخبارنا قال یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا. کہنے لگے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی تو یہ واقعہ بھی نہ ہوتا، نہ میرا کوئی نام ہوتا. فیہ دلیل علی جواز تمنی الموت عند الفتنہ. مفسر فرماتا ہے اس میں دلیل ہے کہ فتنے کا خوف ہو، ہلاکت کا خوف ہو تو موت کی تمنا جائز ہے. فإنها عرفت الناس تبتلى وتمتحن بهذا المولود. ان کو پتہ تھا کہ اس وجہ سے وہ بہت بڑے آزمائش میں آئے گی. لا يحمل الناس مرافی الصدات ولا يصدقون في خبرها. وہ بی بی کی بات نہیں مانیں گے. وَعَدَمَا كَأَنَّهُمْ عَابِدَةً نَاسِكَةً تُصْبِحُ عِنْدَهُمْ فِي مَا عَاهِرَةً زَانِيَةً. تو وہ تو نعوذ باللہ یہی کہیں گے بڑی عابدہ بڑی نیک تھی، اب تو نعوذ باللہ زانیہ ثابت ہوئی. فقال یا لیتنی مت قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا لم يخلق ولم أكن شيئا. وقال ذكر من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي انا فيه والحزن بولادتي المولود من بغیر والد. بعد نے کہا کہ اس بات پہ رو رہی تھی جس کے اندر کہ اتنا بڑا غم اور پھر ولادت ہو اور مولود ہو اور بغیر خاوند کے. وكنت نسيا منسيا فترك طلبه كخرق الحيض اذا القيت لم تطلب ولم تسكر. جیسے حیض کے کپڑے عورتیں پھینک دیتی ہیں پھر اس کو نہیں، میں بھی اس طرح پھینک دی جاتی. وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ نَسِي وَتَرَكَ وَنَسِي. نسی اسی کو کہتے ہیں. نسی منسی شیئا لا يعرف، پتہ ہی نہ ہوتا کسی کو. ولا يذكر بنانا. وقال ممكن نسی منسی والسقط لم يكن شيئا قط، یعنی کچھ بھی نہ ہوتی. وقد قدمنا الاحاديث الدالة على النهي عن ضمير الا عند الفتنة وفري مسلم والحقني بالصالحين. موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر تمنا کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم.